बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा बोसीदा और गले सड़े जाली निज़ाम की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई है। हुआ यह कि इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म भी हैं और वज़ीर ख़ारजा भी हैं। ये अमेरिका के दौरे पर गए थे। ज़ाहिर है उसकी बहुत ज़्यादा मशहूरी नहीं की गई क्योंकि इनको अंदाज़ा था कि वहाँ पर किसी ने घास नहीं डालनी। वैसे तो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब कहे या वहाँ पर इजलास था, उस हवाले से इसहाक डार साहब ने जाना था। लेकिन जाहिर है कि जब अमेरिका जाए तो ख्वाहिश तो यही होती है कि कोई हमें मिल ले, कहीं किसी से मुलाकात हो जाए। और इससे पहले भी बड़ी कोशिशें हुई हैं और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी गए थे। फिर वहाँ मामलात ही उल्टे हो गए, जिन जिन से मिले उन्होंने कहना शुरू कर दिया फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान। अब इसहाक डार साहब खुद कहने पर मजबूर हो गए कि वहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी फर्द से कोई मुलाकात नहीं हुई। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर कोशिशें थी कि सऊदी अरब के थ्रू कुछ हो जाएगा, बरतानिया के जरिए कुछ हो जाएगा, नहीं हो पाया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन घास नहीं डाल रही और इनका ख्याल था कि अच्छा कोई मामला तय हो जाएंगे। यहां पर इसहाक डार के जाने से पहले शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में नायब नाज़िल उमूर अमेरिका की उनको बुलाकर मुलाकात की, उनके मिन्नत तरले किए कि जी हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, यह वो है। लेकिन वहां से कोई घास डली नहीं और इसका मतलब है कि ये आखिर उम्मीद थी कि इसहाक डार जा रहे हैं, शायद कोई मामलात हो जाए, कोई हमारी ज़रूरत पड़ जाए, कोई हम खिदमत पेश कर दें, नहीं हो सका। तो अब अगर ये कोशिश है कि अच्छा अगर हमारी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी अमेरिका को, अब जंग के दौरान जिस तरह यूक्रेन की जंग है उसमें अब रूस और यूक्रेन की जंग में तो कहानी ख़त्म होती नज़र आ रही है क्योंकि खुद अमेरिका ने हाथ उठा लिया है। ट्रंप ने तो यूक्रेन के सरबराह का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, उसको पागल टाइप और इस तरह से कुछ कहा है। तो शायद यूरोप के इंटरेस्ट हैं यूक्रेन में, तो वहां से कुछ हो जाए। तो यूरोप भी अमेरिका के बगैर कुछ नहीं करेगा, बात नहीं बननी। यूरोपीय यूनियन तो पहले ही आकर सुना गया है GSP प्लस स्टेटस आपका खतरे में है और चीज़ें आप ठीक करें। इसलिए अब चीफ जस्टिस की दौड़ें लगी हुई हैं। पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, उस पर बहुत ज़्यादा बैकलैश आया, बहुत लेदे हुई, बहुत तनकीद हुई। अब उन्होंने मुलाकात कर ली तहरीक इंसाफ के वक्त से भी, और ये मुलाकात उनको करनी पड़ी है। जाहिर है जो हुआ उसके बाद ये मुलाकात करनी पड़ गई है और वहां मुलाकात में जो शिकायत के अंबार लगाए गए हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसकी पूरी डिटेल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज बताई गई है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। तो अब ऐसे लगता है कि चूंकि नजर आ रहा है इस निजाम को कि कहीं हाथ पांव मारते हुए बात नहीं बन रही, तो आखिरी कोशिशें हैं और आखिरी मजे हैं। अब पक्की खबर यह है कि काबीना में भी तोसी और रद्द-बदल की बात हो रही है। आपको कुछ नए चेहरे, वैसे तो पुराने ही हैं, वो पॉलिश करके नए किए जा रहे हैं और उनमें तलाल चौधरी हैं, उनको काबीना में शामिल करने की बात हो रही है। तारिक फजल चौधरी को फॉर्म 47 वाले इस्लामाबाद से उनको शामिल करने की बात हो रही है। हनीफ अब्बासी साहब हैं, शेख रशीद से हारते रहे हैं, उनको शामिल करने की बात हो रही है। एफेड्रीन केस भी उन पर बना था। और इसके अलावा अब हाँ जी, अकील साहब, बैरिस्टर अकील, उनको भी पोर्टफोलियो आगे पीछे करने की बात हो रही है। अच्छा, इसमें मुसद्दिक मलिक साहब को आगे पीछे किया जा सकता है। अता तारड़ का वैसे तो मुश्किल है, लेकिन उनके साथ किसी को लगाया जा सकता है। तो ये लोग हैं जिनको आगे लाया जाएगा, इन्हीं को काबीना में तोसी दी जाएगी क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि हमने खर्चे कम करने हैं और उन खर्चे कम करने के चक्कर में वजारत में काबीना में तोसी दी जा रही है। ये हाल है। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब कहते नहीं थकते कि हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और इदारों में सिर्फ ज़रूरत के लोग ला रहे हैं, ये ज़रूरत के लोग अब लाए जा रहे हैं। मगर ये भी है कि कुछ वज़रा को आगे पीछे किया जा सकता है, कुछ को इधर से उठाकर दूसरी तरफ फेंका जा सकता है, ये भी मुमकिन है। तो हमारे यहाँ हमारी हिस्ट्री ये बताती है कि जब कोई हुकूमत कमज़ोर हो रही होती है तो जाते जाते वो सबको मज़े देने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। फिर आप देखें कि ये बात अब इंटरनेशनली जो लोग पाकिस्तान को इस नज़र से देख रहे होते हैं कि उसके क्या ताल्लुकात चल रहे हैं, और हम तो यहाँ सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स को देख रहे होते हैं, इंटरनेशनल डायनामिक्स को जो लोग देख रहे होते हैं वो भी कह रहे हैं कि अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा इस निज़ाम के पास और ये ऐसी दलदल में फंस रहे हैं। जिस तरह होता है ना कि दलदल में जब धंसते हैं तो जितने हाथ पाँव मारो उतने धंसते चले जाते हैं। तो अब ये जितने हाथ पांव जबर और तशद्दुद के मारते हैं उतने उसमें धंस रहे हैं, उतना इनके खिलाफ केस आलमी सतह पर मजबूत हो रहा है। चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप का कहना हो कि इमरान खान के खिलाफ जाली झूठे केस हैं और इनका दावा किया जाए, चाहे यूरोपीय यूनियन की बात हो, चाहे अमेरिका में तो करारदादें आ चुकी। अब नई एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं कि पहला उनका ज़ाहिर टास्क ये था कि
مشرق وسطیٰ میں کوئی ایک معاہدہ کروایا جائے، وہ ہو گیا حماس اور اسرائیل کے درمیان، اس پر آگے پیش رفت ہو رہی ہے۔ اب اس کے فوری بعد ظاہر ہے کہ دوسری پرائرٹی تھی یوکرین کی جنگ، جس میں اربوں ڈالر امریکہ لگا چکا ہے، اربوں ڈالر یہاں لگا چکا ہے، اب وہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا فوکس چین پر ہونا چاہیے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تھوڑی بدل رہی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے ساتھ ساتھ، کہ ہم نے بیک وقت روس اور چین سے پنگا نہیں لینا، تو روس سے ذرا تعلقات ٹھیک کرتے ہیں اور روس کے حق میں بیانات بھی دینے، اور یوکرین کے خلاف، اور ہم نے اب کوئی اسلحہ بھی نہیں ان کو دینا، ڈالرز نہیں دینے۔ تو امریکہ مین سپلائر تھا پیسے کا، جو اربوں ڈالر لگا رہا تھا یوکرین جنگ میں۔ اب وہ جب ہاتھ کھینچ گیا ہے تو اب یورپ کتنا عرصہ نکالے گا، اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا۔ تو ہم اس میں ہماری افادیت بھی کوئی اتنی زیادہ نظر نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا اگلی جو پرائرٹی ہے، یہ پہلے تو مشرق وسطیٰ تھا، فلسطین کا معاملہ، اس کے بعد یوکرین، اس کے بعد اب جو چیزیں ہیں اس میں انہوں نے دیکھنا ہے کہ کن ممالک میں کیا ہوتا رہا ہے، کہاں کہاں پرانی ایڈمنسٹریشن نے کیا کیا کیا۔ اب آپ دیکھ لیں، وہ چیزیں آپ کو ریورس ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا آپ آگے آ کر چند ہفتوں میں یا زیادہ چند مہینوں میں یہ پاکستان کی باری آنی ہے کہ جی ان کا بھی کیا کرنا ہے۔ تو اب جتنے بھی یہ ہاتھ پاؤں ماریں گے کہ اچھا یہاں کے معاملہ تو دبائیں یا یہ کریں وہ کریں، ادھر ادھر جا کر کوئی بات بنائیں، وہ بات بنے گی نہیں اور یہ اور زیادہ اس میں دھس جائیں گے۔ اچھا جی، اب ایک طرف یہ جو چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں کہا ہے جی نہ انسانی حقوق کو دیکھا جا رہا ہے، نہ ہمارے کیسز کو دیکھا جا رہا ہے، عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی، یہ سارا کچھ تحریک انصاف نے ملاقات کر کے چیف جسٹس کو بتا دیا ہے۔ تو اگر خط نہیں بھی پڑھتے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا چیف جسٹس، تو یہاں تو اب چیف صاحب کے پاس ہر چیز پہنچ گئی ہے۔ تو یہ بھی اب آ کر پریس کانفرنس کر کے بتا دیا گیا کہ جی ہم نے سب کچھ بتا دیا ہے، ورنہ چیف جسٹس کو کیا ضرورت تھی جی اپوزیشن سے ملنے کی، حکومت سے مل لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل پریشر ہے۔ پھر اب اس پر سینئر ماہر قانون فیصل صدیقی نے کہا ہے چیف جسٹس کا وزیراعظم سے ملنا کئی سوالات پیدا کرے گا، کوئی بھی فارمل ملاقات سپریم کورٹ میں ہوتی ہے، اس ملاقات کے بعد فلڈ گیٹس کھل سکتے ہیں۔ قیدی نمبر 804 درخواست کر سکتا ہے کہ مجھے بھی سنیں کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کی نمائندگی کرتا ہوں۔ اب چیف جسٹس تو گھر بلا کر سن رہے ہیں، بات تو یہ ہے۔ اوپر سے پی ٹی آئی کا 22 مارچ مینار پاکستان جلسے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع۔ اب اگر نہیں یہاں اجازت ملتی تو کہاں ہے بنیادی انسانی حقوق؟ اور عالمی سطح پر اس کو بہت دیکھا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ کسی کو جلسے کی اجازت ہی نہیں دے رہے، آپ لوگوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، یہ بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے۔ ہمارے آئین کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا نا، اس کو تو ایک کوڑے کے ڈھیر میں سمجھے پھینک دیا، یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو کہیں گے ہم جو بولیں گے وہ آئین ہے، جو مرضی کرتے رہیں۔ آئین میں تو لکھا ہوا ہے، لیکن عالمی سطح پر اس پر اور زیادہ دباؤ آئے گا۔ میں نے کہا نا اور دلدل میں دسیں گے اگر نہیں اجازت دیں گے تو یہ کم از کم رجسٹر تو ہوگا، جس طرح جا کر جی ہم تو اجازت بھی مانگتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دی جاتی۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی ججز سینیورٹی تنازع پر دائر درخواست کی حمایت کر دی ہے۔ 5 ججز نے درخواست دائر کی ہے کہ یہ کس طرح سے ججز کی اکھاڑ پچھاڑ وہاں سے لا کے جج لگایا، 2 ہفتے میں اس کو چیف جسٹس بنا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار بھی کھڑی ہوگی، اب وکلا بھی میدان میں آ گئے ہیں، 5 ججز کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کی تفصیل سن لیجئے۔ اپوزیشن رہنماؤں کی چیف جسٹس پاکستان یحییٰ خان افریدی سے ملاقات۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے پابند سلاسل پارٹی سربراہ عمران خان سے ملاقات نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کی۔ چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کا کہنا تھا کہ گزشتہ جیل ٹرائل میں بانی پی ٹی آئی سے چیف جسٹس سے ملاقات کی اجازت لی۔ ملاقات میں چیف جسٹس کے سامنے پی ٹی آئی کے کیسز پر بات ہوئی، یعنی جب ملاقات ہوئی تھی عمران خان سے تو اس وقت اجازت لی تھی کہ چیف جسٹس ہم سے ملنا چاہتے ہیں، ہم ملیں۔ تو عمران خان نے کہا ہاں جی ملیں اور ان کے سامنے چیزیں رکھے، لگے نہ کہ جی یہ تو آتے نہیں ہیں تو بات نہیں کرتے، بتاتے ہی نہیں۔ ویسے ساری دنیا کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، لیکن چلیں یہ نہ کہیں جی ہم آ کر ملتے تو صحیح، بتاتے تو صحیح، تو میں کچھ کرتا تو صحیح۔ تو اب جا کر بتایا ہے جی کہ پی ٹی آئی کے کیسز پر بات ہوئی ہے، انہیں بتایا کہ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے کیسز کی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، عدالتی حکم کے باوجود ملاقات کا وقت تبدیل ہو جاتا ہے، وکلاء کو بانی سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ ملاقات میں بابر امان نے کہا کہ ماضی میں جیل ٹرائل کی بجائے اوپن ٹرائل ہوئے، عدالتی احکامات موجود ہیں جہاں ایک ایک فرد پر کئی ایف آئی آرز ہیں، یعنی جیل ٹرائل ہو رہے ہیں، کوئی انسانی حقوق نہیں ہے۔ سلمان اکمل راجہ نے لاپتہ افراد کے معاملے پر چیف جسٹس کے سامنے رکھے اور پنجاب میں اسٹیٹ ٹیررزم کے بارے میں آگاہ کیا۔ چیف جسٹس کو بتایا کہ پنجاب میں ہمارے خلاف پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کی صورتحال کو چیف جسٹس کے سامنے رکھا۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خطوط کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ
سینیٹرز اور ممبران اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر کا معاملہ بھی سامنے رکھا. وکلاء کو ڈرانے سے متعلق تفصیلات بھی چیف جسٹس کو بتائیں اور وکلاء پر فیک FIRs کا ذکر بھی کیا. عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ملاقات میں پولیس گردی اور ریاستی جبر کا معاملہ سامنے رکھا. سرگودا انسدادی دہشت گردی عدالت کا معاملہ بھی چیف جسٹس کے سامنے رکھا. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کو فراہم کردہ ڈوسیئر پر بھی گفتگو ہوئی اور بتایا ہمارے کیسز نہیں لگ رہے. پورا جو آپ کو ہم نے بھیجا ڈاکومنٹس بھیجے جس پر چیف جسٹس نے IMF کے وفد سے ملاقات کے فوری بعد کہا صحافیوں کو بلا کر کے عمران خان نے ثبوت تو بڑے زبردست دیے ہیں اور USB بھی ہے, یعنی اس میں ویڈیو ایویڈنس بھی ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کی گئی ہے, کیا 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 گیا. تو میں وہ آئینی بینچ کو بھیج رہا ہوں. یہ وہ بات ہے کہ جی ہم نے تو ایک ایک چیز آپ کو پہلے بھی بھیجی ہے اور ہمارے ارکان اسمبلی کو زبردستی اٹھایا معاف کیجیے گا, کچھ گلا خراب نزلہ زکام چل رہا ہے. چیف جسٹس نے باور کرایا کہ ایسے اقدامات کریں گے جس سے ان کا حل ہو. لیں جی اب یہ دیکھ لیتے ہیں. چیف جسٹس نے ان کو تسلی تو دے دی ہے کہ جی کچھ کریں گے. تحریک انصاف کے ورکرز اور بانی PTI اور ان کی اہلیہ کے کیسز نہیں لگ رہے. بانی کو کتابیں اور ایکسرسائز مشین تک نہیں دی جاتی. بیرسٹر گوہر چیئرمین PTI کہتے ہیں میں نے سارا بتایا چیف جسٹس کو. ہم نے بتایا کہ آپ کی عدالت کے حکم کو کوئی حکم سمجھتا ہی نہیں ہے. اب سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے کہا مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دیں, وہ آج تک نہیں دی الیکشن کمیشن نے. چیف جسٹس کی جانب سے جوڈیشل کمیشن سمیت قانونی نکات پر تجاویز مانگی گئی ہیں. ارے واہ, چیف جسٹس کو تجاویز کی ضرورت ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے یا آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, پھر بھی انہوں نے تجاویز مانگنی ہے. بڑی اچھی بات ہے. سیکرٹری جنرل سلمان راجہ کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کو بتایا ملک میں انسانی حقوق عملاً ختم ہو چکے ہیں. اس وقت پورے نظام عدل کو مذاق بنا دیا گیا. ہم نے بتایا کہ نظام عدل کو ایک اعلی کار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اگر اس کا نوٹس نہ لیا گیا تو عوام احتجاج پر مجبور ہوں گے. اگر یہ صحیح نہیں ہوتا کہ تو پھر ملک کی کس طرف جاتا ہے. جی سلمان راجہ نے کہا ہے کہ میں نے سارا کچھ بتایا. عمر ایوب نے بتایا ہے کہ ہم نے واضح کیا کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. عدالت دیکھے کہ کہیں نظام عدل کو اعلی کار تو نہیں بنایا جا رہا. جب عدالت سے راستہ نہیں نکلتا تو سیاسی جدوجہد واحد حل ہے. ہم نے واضح کیا کہ جیسے 26ویں ترمیم ہوئی اس کا متن اور طریقہ غلط ہے, مگر وہ تو فل کورٹ لگائی نہیں جا رہی. تو یہ جناب پوری تفصیل ہے ملاقات کی اور اس کے بعد پریس کانفرنس کی اور کیا کیا رکھا گیا چیف جسٹس کے سامنے. یہ ہیں جناب اہم ترین اپڈیٹس. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اور بہت ہی دلچسپ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اور منصور علی خان مشہور و معروف اینکر پرسن, ان کے انٹرویو کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.